वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए जिनसी जराइम का। इस हवाले से एक ताज़ा तरीन वाक़या जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा के अंदर पेश आया, जहां एक 4 साला बच्ची को एक मुकामी शख्स ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद वाक़े के बाद वहाँ एक अवामी एहतजाज जो था वो देखने में नज़र आया। इस वाक़े के ख़िलाफ़ मानसेरा के अंदर स्कूल के जो और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उन्होंने एक एहतजाजी रैली निकाली और इस रैली के बाद पुलिस ने इस वाक़े के अंदर जो मुलव्विस शख्स था उसको गिरफ़्तार करने का दावा भी किया है। कहा जा रहा है कि वो जो मुलज़िम है वो 7 बच्चों का बाप है। अब बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद का ये पहला वाक़या नहीं है। जो बहुत से वाक़े हैं अब रिपोर्ट होते हैं, इनके ऊपर गुफ्तगू होती है। बच्चों के हकूक़ के हवाले से जो काम करने वाली तंजीम है साहिल, उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक पिछले साल के मुकाबले में बच्चों के ख़िलाफ़ जो जिनसी ज़्यादती के केसेस हैं उनके अंदर 14% इजाफ़ा नज़र आया है। इस अरसे के अंदर 1300 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो जिनसी ज़्यादती का शिकार हुए हैं, जिनके अंदर जो ज़्यादातर केसेस थे वो पंजाब से थे। 500 मुतासर होने वाले बच्चों की उम्र जो थी वो 11 से 15 साल के दरमियान थी और 330 से ज़ायद मुतासरीन बच्चे जो थे वो 10 और 6 साल की उम्र के दरमियान थे। वाक़े जो हैं या जराइम जो है बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी ज़्यादती के या तशद्दुद के, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इशू क्या है? क्या क़वानीन का मसला है, उनके निफाज का मसला है, या जैसे और कुछ लोग कहते हैं कि ये भी बात है कि अब शायद क्योंकि एक आगाही हो गई है इसलिए रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं, मगर फिर भी सूरत हाल को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़े बानो साहिबा, ये सरबरा है साहिल ऑर्गेनाइजेशन की, और ताहिरा हबीब साहिबा सीनियर मैनेजर है HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मुनीज़े साहिबा, आप किस तरह देख रही हैं जो मानसेरा के अंदर ये वाक़या हुआ? इसका ख़ास तौर पे हम इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे कि लगता ऐसे है कि जिनसी ज़्यादती के बच्चों के साथ वाक़यात के ऊपर कोई जो है एक पुलिस की का रद्द अमल तभी हमें नज़र आता है जब एक शोर मचता है। रूटीन के अंदर अगर ये वाक़या हो, मीडिया पे कवर ना हो, आवाम की तरफ से शोर ना मचे, तो शायद पुलिस जो है आगे चल पड़े और वो इनको देखे भी ना। ये आपके ख्याल में किस हद तक बात दुरुस्त है? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर तो पड़ता है और इसका असर होता है, ये तो डेफिनेटली है एक बात। मगर आपने अगर वो पूरा पढ़ा, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसमें उन्होंने कहा कि जो अब्यूज़र थे उनके रिश्तेदार और उनके मोहल्ले वालों ने उसको बचा के रखा। ये भी एक पहलू देख लीजिए आप, क्योंकि एक तरफ प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो हैं और एक तरफ ऐसे भी हैं जो उनको प्रोटेक्ट भी करें। अगर ये सही नहीं है मुझे नहीं पता, मगर ये रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने उसको छुपा के रखा और बल्कि बचा के निकाल दिया वहां से। तो ये अब आप देखें कि दोनों तरफ ही बहुत अफसोसनाक बात है ना, क्योंकि ये भी अफसोस की बात है अगर कि हमें हर दफ़ा शोर मचाना पड़े, क्योंकि अगर ये ऐसी ज्यादती हो रही है तो उसको तो बगैर एक सेकंड रुके पुलिस को हरकत में आना है। और अगर ऐसी ज्यादती हो रही है और उनके मोहल्ले वाले उनको बचा रहे हैं तो उससे बदतर क्या हो सकता है। तो ये तो बड़े अफसोसनाक की बात है कि दोनों तरफ से ही हमारे कुछ हालात सही नहीं रहे। ताहिरा साहिबा, मुनीज़े साहिबा ने एक बहुत अहम बात की है, ये हम पहले भी सुनते रहे हैं। पिछले दिनों में हम जब बात कर रहे थे रेप के हवाले से, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो ज़्यादती के केसेस होते हैं, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का एक ट्रेंड देखने में आया कि बहुत से लोग हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि पहले तो बात बाहर ना निकले, इसके ऊपर इसको हाईलाइट ना किया जाए, केस ना रजिस्टर हो जाए। अगर यहाँ तक बात पहुँच भी जाती है
بیچ میں خاندان والے محلے والے وہ پڑھ کے چاہے وہ جو اکیوزڈ ہے ملزم ہے اس کو پروٹیکٹ کریں یا وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملے کو حل کر لیا جائے، صلح صفائی جس کو کہا جاتا ہے. کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر لوگ ہیں وہ یہ ماننا نہیں چاہتے کہ یہ ایک جرم ہے، یا وہی بات کہ اس طرح کی باتوں پہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ زیادہ گفتگو ہو یا لوگ بات کریں؟ واٹ ایگزیکٹلی از دی ایشو ہیئر؟ جی تھینک یو ویری مچ عارفہ. میں ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ جہاں گلی محلے میں یا رشتہ داروں کی کوشش ہوتی ہے کہ معاملے کو خود ہی حل کر لیا جائے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حل نہیں ہوتا بلکہ معاملے کو دبا دیا جائے. یہ کوشش کی جاتی ہے کہ معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے، معاملے کو دبا دیا جائے. اینڈ ان موسٹ آف دا کیسز تو ایسا ہوتا ہے کہ وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو باہر کیوں نکالا، آپ نے اپنے بچے کو پراپرلی پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا. اور یہ اس قسم کی جو وکٹم بلیمنگ ہے فیملی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو میں کہوں کہ آپ نے شروع میں پروگرام کی ایک بات کہی تھی کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے، کیا ہمارے ہاں مناسب قوانین موجود نہیں ہیں، کیا ان کا اطلاق نہیں ہو رہا، ان کا نفاذ نہیں ہو رہا. لیکن میں یہ کہوں گی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سماج میں اس وقت جو ہے وہ ایک سماجی رویوں کا مسئلہ ہے. کوئی بھی مسئلہ جب تک ایک تو یہ بھی بات ہے کہ کچھ میڈیا میں سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ کیسز پہلے سے زیادہ رپورٹ ہونے لگ گئے ہیں، لیکن اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کیسز نہیں ہوتے تھے. پہلے بھی کیسز ہوتے تھے جو جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کو پہلے دبانا آسان تھا. اب کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے یا سوشل میڈیا پہ ڈال لیتا ہے تو اس سے یہ سامنے آنے لگے. اب ہمارے سب سے بڑا مسئلہ سماجی رویوں کا ہے کہ اس کو کوئی آپ جب تک اس کو غلط نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ کے اپنے خاندان میں اگر کوئی ایسے کسی بچوں پہ ظلم کرنے والا شخص موجود ہے اس کو آپ پروٹیکٹ کریں گے یا اپنے سوسائٹی میں کسی کو پروٹیکٹ کریں گے بجائے اس کے کہ آپ وکٹم کو پروٹیکٹ کریں. تو یہ رویہ جو ہے بنیادی طور پر کہ ہمیں اپنے ان چیزوں کو چھپانا ہے اور ان چیزوں کو سامنے نہیں لانا، اس رویے کا تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. یہی سوال ہم منیزہ بانو صاحبہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. منیزہ صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کیا لوگ مانتے نہیں ہیں کہ یہ جرم ہے؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، یا ایشو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی گھناؤنی بات ہے کہ اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے؟ کیوں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ معاملے کو دبا دیا جائے؟ میرے خیال سے یہ ساری باتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں. ایک تو جب ہم ہی وکٹم کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ کون آگے آنا چاہے گا اور کون اس بات کو سامنے لانا چاہے گا. جب ہم ہی وکٹم کے بارے میں کہیں گے کہ یہ تو خراب ہو گئی ہے یا یہ تو ویسے ہی خراب تھی، جو بھی جس بچوں کے کیس میں بھی وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ ایبسلیوٹلی ہوتی ہے. اور اگر جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ اپنا باہر کیوں بھیج دیا تھا بچے کو، یہ تو پیرنٹ قصور، بچہ کیوں نکل گیا، مطلب بلیمنگ اینی بڈی، جس کو بھی آپ بلیم کر سکتے ہیں آپ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آسان نہیں ہے لیگل پروسیسز کرنے کا تو پھر لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ چلیں جی چھوڑیں، کہاں لڑتے جائیں گے، کہاں ہم لوگ چکر کھائیں گے، کہاں دھکے کھائیں گے، تو چپ کر کے چلیں، کچھ مل رہا ہے، بات تو ہو گئی ہے، خرابی تو ہو گئی ہے، تو چلیں ہم لوگ چپ کر کے کمپرومائز کر لیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اسی چیز کو کہ دبا دو، چھوڑ دو، رہنے دو، یہی ہوتا ہے. اب طاہرہ صاحبہ آپ نے کتنا، ایچ آر سی پی بھی کیا کوئی ان کے اوپر فگرز کلیکٹ کرتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے جیسے کہ ساحل کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اوور دا ایئرز جو نمبرز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیسز کے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سچ مچ اب یہ جرائم جو ہے کیونکہ ان کی کچھ سزا نہیں ہوتی، پکڑ نہیں ہوتی، تو اس لیے لوگ زیادہ
ओपनली कर रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक आगाही आई है और लोग अब रिपोर्ट ज़्यादा करते हैं? जी आरिफा, मैं समझती हूँ कि ये इसके 3 पहलू हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है चाइल्ड अब्यूज का डाटा इकट्ठा करता है, और हमारी जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें भी बच्चों के हवाले से एक फुल फ्लेज्ड चैप्टर होता है जिसमें कि चारों सूबों में जो सूरत हालात है वो उसका एक एनालिसिस भी किया जाता है। तो हमारे पास जो डाटा मौजूद है वो बेसिकली मीडिया मॉनिटरिंग से आता है, और हमारे जो 8 रीजनल ऑफिसेज हैं उनकी रिपोर्ट्स पर मबनी होता है। उसमें हमने ये देखा है कि ना सिर्फ बच्चों पे बल्कि औरतों पे जनरली तशद्दुद का रुझान बढ़ा है। तो तशद्दुद का रुझान जो है, मैं फिर वही बात करूंगी कि वो जो समाजी रवैये हैं जिसमें कोई फलाह या इस्लाह का काम नहीं हो रहा है, तो एक लॉन्ग टर्म काम है, मैं इसको मानती हूँ, लेकिन हमें कहीं नुक्ता आगाज भी नहीं नजर आ रहा ना। कहीं ऐसा भी नहीं है कि लगे कि हम इसमें इस्लाह की मुतशद्दिद रवैये जो हैं उनको खत्म करने की बजाय आप ये देखती होंगी कि इनको प्रोपेगेट किया जाता है। अगर कोई जुर्म हुआ है तो कहा जाता है कि इसकी पब्लिक हैंगिंग की जाए, इसकी ऐसी सजा दी जाए। यानी ये जो इंटरनेशनली प्रूवन फैक्ट है कि जब ऐसी सजाएं दी जाती हैं तो उसमें मुआशरे में इस्लाह की बजाय ये जो जराइम है ये ग्लैमराइज होते हैं। और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स बता चुकी हैं कि बजाय इसके रूट कॉज को खत्म किया जाए, अगर पनिशमेंट जो है वो उसमें वायलेंस आ जाती है तो उससे जराइम कम नहीं होते बल्कि जराइम। बिल्कुल सही। ये जो लीगल सिस्टम के मसाइल हैं उस पे हम बात करेंगे नाज़रीन, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बच्चों के साथ ज़्यादती के जो बढ़ते हुए केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। अब मुनीज़ा साहिबा, अब ज़रा अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, जो क़वानीन हैं, मसला यहाँ भी है, कितना ज़्यादा है। अभी बात तायरा हबीब साहिबा ने इस हवाले से भी ज़िक्र किया कि सख्त सज़ाओं का मसला नहीं है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि शायद क़वानीन भी इतने बुरे नहीं हैं या उनके अंदर मसाइल नहीं है, मसला रवैयों का है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, जुडिशल सिस्टम हो। वेयर डू यू थिंक द प्रॉब्लम लाइज? हाँ जी, आई थिंक डेफिनेटली द प्रॉब्लम इज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। लॉज बहुत अच्छे हैं हमारे, उसमें कोई इशू नहीं है, और बहुत अच्छे डिसीजंस भी लिए गए हैं ऑन दीज वेरी लॉज। वी हैव हैड सम एक्सीलेंट डिसीजंस टेकन बाय जजेस। मगर बात सिर्फ ये है कि आसान कितना है किसी को आके रिपोर्ट करना, वो आसान बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की अपनी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है टू डू अ गुड एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द एविडेंस। वो भी अभी तक हमें नहीं नज़र आती कि इतनी अच्छी तरह हो रहा है या इतनी आसानी से हो सकता है। उनके अपने इश्यूज होंगे, मगर वो भी एक इशू है। फिर दूसरा ये है कि कितनी प्रोटेक्शन है फॉर द विक्टिम। आप कहते हैं बच्ची को, छोटी सी या छोटे से बच्चे को कि आओ आप कोर्ट में बैठो और अब्यूज़र के सामने बैठ के आप बात करो। ना कोई स्क्रीन है, ना कोई ऐसी रिपोर्टिंग जगह है जहाँ पे बंदा जो है वो आके कंफर्टेबली रिपोर्ट भी कर सके। एक आम थाने में आप चले जाएं, मतलब हम डरते हैं ना, हम डरते हैं जाने से, तो उनको क्यों नहीं डर लगेगा या उनको क्यों नहीं बुरा महसूस होगा? तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं विच कंट्रीब्यूट टू दिस। बिल्कुल सही। तायरा साहिबा, आपका व्यू इसके ऊपर, क़वानीन के हवाले से आपके ख्याल में क्या हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, या जो रवैये हैं, ट्रेनिंग है, ख़ासतौर पे जो रिसोर्सेज हैं पुलिस के पास या प्रोसिक्यूशन के पास, उस हवाले से भी जिक्र करिएगा। जी आरिफा, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि पुलिस जो है उसकी अंडर रिसोर्स्ड है, बट एट द सेम टाइम जो बड़ा मसला है पुलिस के साथ वो उसकी सेंसिटाइजेशन का है। आप ये है कि जितनी भी ट्रेनिंग जो है उनकी पुलिस की या फिर दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की टुवर्ड्स दिस फैक्ट हो वो कम है, क्योंकि हमें देखिए ज्यादा बात जो करने की जरूरत है और जिन फील्ड में ज्यादा काम करना चाहिए वो हमें प्रोटेक्शन का है और
پریونشن کا ہے. ہمیں پریونشن اور پروٹیکشن کی اسٹریٹجی جو ہے اس پر جانا چاہیے, کیونکہ ہماری پولیس, ہمارا جو انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے, جو ہمارا پورا کرمنل جسٹس کا سسٹم ہے, وہ تو آپ ہر معاملے میں دیکھتی ہوں گی کہ اس میں بہت زیادہ ریفارم کی ضرورت ہے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو, کہ وہاں پہ انویسٹیگیشن کا سسٹم جو ہے وہ کرپلڈ ہے, وہاں پہ لوگوں کے رویے ایسے ہیں کہ میں تو چونکہ بینگ ان چارج آف دا کمپلینٹ سیل ہر وقت پولیس سے ڈیل کر رہی ہوتی ہوں, تو وہ مجھے ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ آپ تو میڈم خام پریشان ہو جاتی. ایک بچے کا اگر سیکشل ابیوز ہو گیا ہے یا ایک عورت جو ہے وہ آنر کلڈ ہے, تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو خام پریشان ہو جاتی ہیں, دس ہیپنز آل دا ٹائم. تو وہ جو ایک امپیونٹی کا کانسیپٹ آ گیا ہے, وہ ایک بہت خوفناک اور خطرناک بات ہے. سب سے پہلے ہمیں پریونشن کی بات کرنی چاہیے, ہمیں پروٹیکشن کی بچوں کی بات کرنی چاہیے. اس کے بعد ہمیں اپنا جو کرمنل سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کی, اس کو ریفارم کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور جنرلی سوسائٹی میں جب رویہ بدلیں گے تو ہمارے پولیس کے جو لوگ ہیں, جو پولیس کے امپلائیز ہیں, وہ بھی تو سوسائٹی سے آتے ہیں, لیکن ان کو اسپیشلی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز ویمن اینڈ ٹورڈز چلڈرن. جی صحیح. منیزہ صاحبہ, ویری کوئک کوشچن ہیئر جی, آپ نے ذکر کیا یہاں جوڈیشل سسٹم کا کہ بچوں کو کس طرح کورٹ کے اندر بلا کے اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب کیا دوسرے ممالک کے اندر کوئی اور طریقہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا؟ بہت جی بالکل. یہی سینسٹیو جو ان کو انٹرویو کر رہے ہیں ان کی سینسٹیوٹی کتنی ہے. جو اسکریننگ ہوتی ہے کہ ایک اسکرین رکھ دیتے ہیں ان کے سامنے تاکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہو ود دا ابیوزر, ڈائریکٹ آئی ٹو آئی نہ ہو. دے آر ٹرینڈ پیپل, اسپیشلی ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں to help the child to be able to give his statement without fear. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں which can be in place to help the child to be able to do this. کیونکہ بہت it's a very major trauma and it has to be بالکل صحیح. addressed. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے شہباز شریف کا, ذکر کریں گے ان کی جو آج منی لانڈرنگ کیس کے اندر بیل ہے اس میں توسیع ہو گئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کا. منی لانڈرنگ جو کیس ہے اس کے اندر ان کی ضمانت کے اندر 28 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو قائم نائب ریفرنس ہے, ان کو عدالت سے دی گئی جو ضمانت ہے اس کے اندر جب توسیع کے حوالے سے سماعت ہوئی تو شہباز شریف صاحب کے جو وکلا ہیں ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ریفرنس جو ہے وہ فائل ہو چکا ہے, تفتیش اس کا مطلب ہے کہ مکمل ہو چکی ہے, تو پھر نیب کیوں شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. گزشتہ روز ہی مشیر داخلہ اور جو ہیں اور احتساب بھی کا پورٹ فولیو دیکھتے ہیں شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف 7 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا جو ریفرنس ہے وہ نیب نے تیار کر دیا ہے اور لاہور کی عدالت میں دائر کر دیا ہے. شہزاد اکبر صاحب کے بقول فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے 170 سے زائد جو مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں ان کا پتہ لگا لیا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم نذیر صاحب, یہ سینئر ماہر قانون ہیں اور یہ شہباز شریف صاحب کے وکیل بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. تاڑر صاحب بتائیے گا کہ کیا آج جو کورٹ کے اندر آپ لوگوں کا کیا موقف تھا کہ کیوں توسیع ہونی چاہیے بیل میں, اور نیب کی کیا آرگیومنٹ تھی کہ جب ریفرنس فائل ہو چکا ہے تو اب ان کو کیوں اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے شہباز شریف کو؟ جی بہت شکریہ عارفہ. دیکھیے ہم نے توسیع تو نہیں مانگی. آج کورٹ ٹائم نارملی جو ڈویژن بینچ ہوتے ہیں وہ فنکشن کرتے ہیں 12 بجے کے بعد, لیکن لاسٹ ڈیٹ پہ یعنی پرسوں کورٹ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم پروسیڈنگ 10 بجے شروع کریں گے, کیونکہ کورٹ اس کو سننا چاہ رہی تھی لیگل پوائنٹ کے اوپر کہ آیا ریفرنس فائل ہونے کے بعد کسٹڈی کی ضرورت رہ جاتی ہے, آیا کسی شخص کو جبکہ وہ ٹرائل فیس کر رہا ہے جیل میں بھیجنا کرینِ انصاف ہوگا. تو اس پہ آج ہم نے انہیں اسسٹ کروایا
نہ صرف پاکستانی عدالتوں کے جو فیصلہ جات ہیں، ہمارے جو آئین کی شکیں ہیں، جو قانون کی شکیں ہیں ان سے، بلکہ جو ورلڈ وائڈ ٹرینڈز ہیں. اور اسی سلسلے میں تقریباً 2 اسپیلز میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کے 2 اسپیلز میں کیس آرگیو ہوا. 2 بجے کیونکہ کورٹ ٹائم اوور ہو جاتا ہے، فرائیڈے اور سیٹرڈے کو ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچز فنکشن نہیں کرتے، سنڈے کی چھٹی تھی، تو جو فرسٹ اویلیبل سلاٹ تھی اس میں منڈے 10 بجے تک اسے ایڈجرن کر دیا گیا. ہم نے جو کورٹ کے سامنے آج باتیں رکھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو لیٹسٹ ڈیسیژنز ہیں جو اسی طرح کے کیسز میں، اس کو آپ کو یاد ہوگا خواجہ سعد رفیق صاحب کا، جی سعد رفیق صاحب کا بھی، اور اس سے پہلے آشیانہ اقبال جس میں شہباز شریف صاحب کو بھی ملزم بنایا گیا تھا، جس میں اور بھی ساتھی ملزمان تھے. تو جب شہباز شریف کی کینسلیشن کے لیے گئی نیب سپریم کورٹ میں، پچھلے سال وہ کیس فیصلہ ہوا اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پری اریسٹ پہ لوگ تھے ان کی ضمانتیں کنفرم کی. ایک جو وہ کانٹریکٹر تھے اور ایک سی ای او تھے اس کمپنی کے جس نے کانٹریکٹ لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کیونکہ ریفرنس فائل ہو چکا ہے، تفتیش مکمل ہو چکی ہے، ان کی تفتیش کے لیے نیب کو ان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تو اس سٹیج پہ انہیں جیل بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو سر نیب کی کیا آرگیومنٹ تھی؟ نیب اب اپنی ٹرن پہ ریپلائی کرے گی. جی دوسری آپ نے اچھا کیا جو شارٹ پہلے سنوایا شہزاد اکبر صاحب کا. شہزاد اکبر صاحب ہمارے کلیگ بھی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان سے ذاتی مراسم بہت اچھے ہیں، لیکن انہیں مشورہ یہ ہے کہ اس طرح سے کیونکہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کی جو امپارشیلٹی ہے اس پہ پہلے ہی بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں. آج کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی کہ ایک سب جوڈس میٹر میں اگر مشیر احتساب جو ہیں وہ ٹی پہ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ یہ مضبوط ترین کیس ہے اور اب جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور یہ مافیا ہے اور یہ ریکٹ ہے، تو بتائیے پھر اس میں انڈیپینڈنس کہاں رہ جاتی ہے اداروں کی. بلکہ بات یہاں تک ہوئی کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس علم غائب ہے، کیونکہ جو وہ بات کہتے ہیں نیب وہ ہفتے بعد کر دیتی ہے. تو سر کیا اب ریفرنس فائل ہو چکا ہے اس کیس کے اندر؟ جی عارفہ، اس میں نہ صرف ریفرنس فائل ہو چکا ہے، اگست میں ریفرنس فائل کر دیا گیا، اس کے بعد اس میں پروسیڈنگز ہوئی، اس کی کاپیز تقسیم کر دی گئی، زمان کی حاضری پوری کر لی گئی، اور اب وہ فردر پروسیڈنگز اور فردر جرم کے لیے فکس کر دیا گیا ہے. تو سر اگر ریفرنس اگست میں فائل ہو گیا تھا تو پھر شہزاد اکبر صاحب جو ذکر کر رہے ہیں یہ ایک ایڈیشنل ریفرنس ہے، یہ ذرا ہمیں اس کا قانونی سٹیٹس بھی بتا دیں جو وہ بات کر رہے تھے وہ کیا ہے؟ ابھی تک تو عارفہ جو ابھی تک انہوں نے 58 والیومز پہ مشتمل ریفرنس فائل کی ہے. یہ اگست میں جو فائل ہوا تھا سر؟ جی جو پچھلے ماہ فائل ہوا 58 والیومز کا ریفرنس فائل کیا گیا ہے. اب اس کے باوجود اگر ان کے پاس کوئی چیز رہ گئی ہے، اور آج کورٹ میں جو بات ہم نے کہی آن ریکارڈ ہے، ہم اس سے نیب کے پاس موقع ہے کہ وہ منڈے کو اس کو ریبٹ کرے کہ 58 والیومز میں ایک ایسی ٹیلی گرافک ٹرانسفر نہیں ہے ٹی پی جس کو یہ منی لانڈرنگ کہتے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں آئی ہو، ان کے اکاؤنٹ سے روٹ ہوئی ہو، یا 110 میں سے کسی گواہ نے یا کسی ملزم نے یہ کہا ہو کہ اس ٹیلی گرافک ٹرانسفر کے جو بینیفیشری ہیں وہ شہباز شریف ہیں، اور ان کی انسٹرکشنز پہ یہ جو بقول ان کے جس کو یہ منی لانڈرنگ کہتے ہیں لوگوں کی بزنس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہی ہوتی ہیں. شہباز شریف صاحب کے بارے میں there is not an iota of evidence. Is there any evidence سر ان کے کوئی بیٹوں کے خلاف اس قسم کا ایویڈنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف نہیں ہے؟ جی میں ایک بات آپ کو بڑے واضح کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، ہم وکیل ہیں. تو جب آپ پروفیشنل سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے کلائنٹ کا کیس جو ہے جو کہ عاقل ہے، بالغ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ان کے بچے بھی اسی طرح انڈیپینڈنٹ ہیں، ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور وہ 1995-96 سے انڈیپینڈنٹ کاروباروں میں، اور کئی کاروبار ان کے ایسے ہیں جن میں وہ حمزہ یا سلمان شہباز جو ہیں وہ ڈائریکٹرز ہیں اور شہباز شریف ایون اس میں حصے دار بھی، شیئر ہولڈرز بھی نہیں. اب وہ ساری چیزیں یا ان کے کمپنی کے امپلائیز کی ٹرانزیکشن یا جو کمپنی سے کاروبار کرتے ہیں لوگ جو چینی خریدتے یا دودھ خریدتے ہیں، انہوں نے بھی اگر کوئی ٹرانزیکشن کی ہے کسی کے ساتھ تو مہربانی سے احتساب بیورو نے وہ ساری اکٹھی کر کے ایک پلندہ پیش کر دیا کہ یہ ساری ان کے ارد گرد گھومتی ہیں. ہم نے کہا کہ اس سارے کا فیصلہ احتساب عدالت نے کرنا ہے شہادتیں ریکارڈ کرنے کے بعد.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف آشیانہ اقبال کیس میں، ایک اور سندھ نیب کا کیس آیا پچھلے دنوں میں، اس میں بھی یہی کہا، اور یہی کہا گیا خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے کیسز میں۔ یہ 3-4 ججمنٹ سکسیشن میں آئی ہیں سپریم کورٹ سے، جو کہ بائنڈنگ ہوتی ہیں ہائی کورٹس پہ، کہ احتساب کے کیسز میں جب آپ ریفرنس فائل کر دیتے ہیں اور اگر کوئی شخص پری اریسٹ پہ ہے یا اس کا وارنٹ نہیں نکلا اس ٹائم تک، تو اس کی گرفتاری جو ہے وہ کوئی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، رائٹ آف لبرٹی ہے، ڈگنیٹی آف مین ہے جو کہ انوائلیبل ہے، ان سارے رائٹس کا تحفظ کرنا ہے عدالتوں کو، اور صرف نیب کی انا کی تسکین کے لیے کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو فیئر چانس ملنا چاہیے کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ جائیں عدالت میں جا کے وہ فائٹ کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں ماضی میں، بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ اعظم صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کورونا کے کیسز کی، اور جو گلگت بلتستان میں اس حوالے سے سکولز جو ہیں ان کو بند کر دیے گئے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے گلگت بلتستان کا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان میں کرونا کیسز جو ہیں ان کے ایس او پیز نہ فالو کرنے کی وجہ سے 14 سکولز کو سیل کر دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود حالیہ دنوں کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس علاقے کے اندر کرونا کے جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ نمبر جو ہے اب ان کیسز کا گلگت بلتستان کے اندر وہ 3500 ہو چکا ہے۔ آزاد کشمیر کے بعد گلگت بلتستان بھی ایک علاقہ ہے جہاں پر کرونا کے جو کیسز تھے ان میں کافی کمی ہو چکی تھی، کافی حد تک قابو پا لیا تھا اس وبا پر، مگر 2 بڑے فیصلے، سکولز کا کھلنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو سیاحتی سرگرمیاں تھیں ان کو بحال کرنے کا جو فیصلہ تھا، ان کے بعد صورتحال یہاں کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 15 نومبر کو الیکشنز بھی ہوں گے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل ناگری صاحب، یہ نمائندہ ہیں ڈان اخبار کے گلگت بلتستان کے لیے۔ ویلکم ٹو دا شو جمیل صاحب۔ جی سر، بتائیے گا کہ کیا صورتحال رہی ہے جب سے سکولز کھلے ہیں؟ 14 سکول جو بند ہوئے ہیں، کیا ان میں کیسز بہت سامنے آئے تھے یا صرف کیونکہ ایس او پیز نہیں فالو ہو رہے تھے تو اس لیے ان کو بند کر دیا گیا؟ جی میم، چونکہ گلگت بلتستان میں کافی حد تک کورونا وائرس کیسز پر قابو پایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اب چونکہ جو سکولز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھولنے کا جو فیصلہ تھا 15 ستمبر سے، اس کے بعد کورونا وائرس کیسز میں بہت حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ جو ہے حکومتی نمائندے بھی جو یہاں کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کے ترجمان بھی یہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ یہ کورونا وائرس کیسز میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک یعنی 17 سکول گورنمنٹ سکولز بند کر دیے گئے ہیں، جس میں 7 گلگت سے، 7 گردوں سے اور 4 ہندا سے، اور ان تعلیمی اداروں کے اندر 90 سے اباؤٹ ٹیچرز اور اسٹوڈینٹس کورونا وائرس ٹیسٹ جو ان کا پازیٹیو آیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو 17 سکول ہیں ان کو 7 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوسرے سکولوں میں بھی، پرائیویٹ سکولز میں بھی کورونا وائرس کیسز میں اضافہ ہو۔ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی حکومتی نمائندوں سے بھی کی اس حوالے سے، تو یہ ہمیں ملا کہ کورونا وائرس کیسز پہ کا اضافہ اس لیے سامنے آیا ہے کہ جو ایس او پیز بنائے گئے تھے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو سر، کیا آپ نے کوئی سکولز کا معائنہ کیا؟ کچھ آپ نے جا کے دیکھا کیا سچ مچ ایس او پیز جو ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا سکولز کے اندر؟ جی جنرلی، کیونکہ ہم تو یہاں پہ ہم نے بہت سارے سکول ایسے دیکھے ہیں جہاں پر اسٹوڈینٹ فیس ماسک تک انہوں نے نہیں پہنتے ہیں، اور خاص کر جو پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر چھوٹی چھوٹی بلڈنگز ہیں اور گرل اسٹوڈینٹس ہیں، بہت ہی کیپیسٹی بہت کم ہے، بہت سارے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، وہاں تو سوشل ڈسٹینسنگ کا جس طرح کا ایس او پیز بنایا ہے، اسٹوڈینٹس کو اتنے جو ہے آپ نے فاصلے پہ رکھ کے پڑھانا ہے، وہ سارا ممکن نہیں ہو رہا، ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ نہیں کوئی فیس ماسک ہم نے دیکھا ہے ٹیچرز اسٹوڈینٹس میں،
नहीं जो है सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कंसेप्ट देखने तो में आया। सर कोई हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि मुआयने हो स्कूल्स के, चेक किया जाए ताकि कोई हिदायत दी जाए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को भी ये फिक्र हो कि कोई आके चेक कर लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए एसओपीज की कोई अमल दरामद वो भी कोशिश करें? जी ये बस मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हो रही है जिस तरह होना चाहिए, और उस पे कोई खास एक्शन भी नहीं यानी लिया जा रहा है। एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने हुकूमती नुमाइंदों से बात किया तो वो यही कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्कूलों का दौरा कर रही है, वहाँ देख रही है, तो उसको इंश्योर करा रही है एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन के। लेकिन इन प्रैक्टिकल हमने देखा यहाँ पर सच कोई ऐसा जो है उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है, एसओपी फॉलो नहीं हो रहे हैं स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल, और लोगों को भी बिल्कुल एहसास नहीं है कि मास्क वगैरह पहनने चाहिए, ना वो बच्चों को कह रहे हैं। जी अब क्योंकि ये यानी ये जो मामला है कोरोना वायरस का जो मामला है, लोग बहुत ही लाइट लेने लगे हैं, उस पे जो है लोग बहुत ही लाइट लेते हैं। अब तो कंसेप्ट खत्म हो चुका है मास्क पहनने का, उसको जो है दूसरे एसओपीज को फॉलो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने वाली जो चीजें हैं वो तो खत्म हो चुका है। पब्लिकली उन चीजों को कोई ज्यादा ही बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने हमसे बात की ना। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।